السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. توحید کی بات کو، توحید کے مسئلے کو اللہ تعالیٰ کئی پہلوؤں سے انسان کی وہ فکر جو اس دنیاوی زندگی میں مشرکانہ فکر سے جڑے ہوئے افراد، چاہے وہ شرک جلی ہو کہ شرک خفی ہو، کلم کلا ظاہر معلوم ہونے والا شرک جیسے بت پرستی، اس قسم کی چیزیں، شرک خفی دعویٰ ایمان کا، دین کا، اسلام کا، لیکن حقیقت دنیا داری، دنیا کی غرض و غایت سب سے پہلے ترجیح ہو اس زبان پر برائے نام اللہ، اللہ کہنے والا ساری دنیا کا کم و بیش ہر فرد ہے جو اللہ کو مانتا ہے، انکار نہیں کرتا. قرآن جگہ جگہ ذکر کیا ہے مشرکوں کے عقیدے کو، من کذا و کذا لیقولون اللہ 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 اللہ. دین اسلام سے ہٹ کر جتنے دین سے جڑے ہوئے افراد ہیں، جتنے مذاہب ہیں، ہر مذہب والا قرآن جگہ جگہ ذکر کرتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں. اگر ان سے اس بارے میں پوچھو، اللہ کی بڑی بڑی قدرت کی چیزوں کو بتا کر پوچھو کہ آسمان کو باقی کس نے رکھا، پیدا کس نے کیا، زمین کو پیدا کس نے کیا، باقی کس نے رکھا، آسمان سے پانی نازل کرتا کون ہے، جیسے کئی چیزیں جگہ جگہ ذکر کر کے فرمایا کہ ہر قسم کا، ہر کافر بھی، مشرک بھی، مجوسی بھی، یہودی بھی، نصرانی بھی، قرآن جگہ جگہ وضاحت کرتا ہے کہ یقولون اللہ 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 اللہ. اس سے مذہبی اعتبار سے ہر قوم جڑی ہوئی ہے. تو پھر اسلام کیا چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. ہر قوم کے پاس دین نام کی ایک چیز ہے. اس دین نام کی چیز میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا اقرار ہے، انکار نہیں. تو بھی یہ کلام پاک انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو بتانا کیا چاہتے ہیں؟ پھر آپس میں لوگوں میں نفرت کیوں ہے، اختلافات کیوں ہے؟ وہ شرک خفی میں مشترک ہیں دوسرے آپ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ابتدا فرمایا الحمدللہ کے بعد رب العالمین کی شناخت کرانا ہے. کائنات کی ہر چیز کا رکھ والا، پیدا کرنے والا، اس میں تغیر تبدیلی پیدا کرنے والا، بلکہ ہر انسان بھی. اہل اللہ میں سے تو بعض اہل اللہ نے یہ صریح الفاظ میں کہہ دیا انسانوں کے دعویٰ کہ ہم اسلام سے جڑے ہیں، اللہ کو جانتے، ہم ذکر اللہ 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 ذکر کرتے ہیں. کسی نے یہاں تک بھی کہہ دیا من قال اللہ فهو احمق، جو اپنی اس زبان سے، دل سے نہیں، دل والی کیفیت کا تقاضا عمل سے جڑا ہوا ہے، فکر سے جڑا ہوا ہے، جس کے لیے جان لگاتا ہے، مان لگاتا ہے، زندگی کا ہر لمحہ صرف کرتا ہے. اس نے کہا کہ جو زبان سے اللہ کہتا ہے، اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی بھی شخص نہیں ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ ذکر ہے، اللہ کہنا ذکر ہے.
یہ زبان کے الفاظ کام نہیں کرتے ہیں. ہاں زبان کا تعلق ہے. ایک بات یاد رکھنا ہے، زبان کا مطلب ہے انسان کی زندگی اپنے اعضائے بدن کے ہر چیز کے ذریعے سے زندگی اسی کا نام ہے. چلنا پھرنا اسی کا کام ہے، کمانا دھمانا اسی کا کام ہے. اس کو زبان کہتے ہیں، اس کو زبان کہتے ہیں. اس لیے مفہوم خداوندی کو سمجھ کر اردو زبان میں، عربی میں تو بہت وضاحت ہے. کہہ دیا اسلام کہتے کس کو ہے، ایمان کہتے کس کو ہے. اسلام کا راستہ شروع ہوتا ہے زبان سے، یعنی عملی پریکٹیکل لائف سے، ختم ہوتا ہے دل پر پہنچتا ہے. اور ایمان کا راستہ شروع ہوتا ہے، اسٹارٹ ہوتا ہے دل سے، آ کر زبان پر ختم ہوتا ہے، یعنی عملی زندگی پر. ان دونوں میں فرق نہیں ہوتا. میں نماز کی اہمیت تو جانتا ہوں، لوگوں کو کہتا ہوں، فضیلت کو جانتا ہوں. جب ایک ضروری کام ہو گیا میں اس کام کو روکنا نہیں چاہتا. میری منفعت جڑی ہوئی ہے، کہہ دیتا ہوں تم اس وقت جماعت سے پڑھ لو، میں بعد میں آ کے پڑھ لیتا ہوں. یہاں آگے خرابی ایمان کی. ہم ایمان سے خارج نہیں کریں گے، مسئلہ آپ کو خلاف نہیں بولے گا. جبکہ یقین رکھتا ہوں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر 27 درجے زیادہ ثواب ہے. 27 ہے کتے ہوا بات، کیونکہ عمل یہ بتا رہا ہے کہ کتے کی بنیاد پر عقیدہ رکھ رہا. یہ چلنے والی زندگی جبکہ خود بخود ختم ہونے والی ہے. دنیا ہزاروں 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 چیزیں ہیں. اس انگلی سے نشہ نہیں کر سکتے، کرنا منع ہے. منع ہے ایسا، یہ اللہ کو ناپسند ہے. خرابی کیا ہے ایسی، یہ ذکر کرنا لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے. خرابیوں کے بعد تو دور کرنے کے بعد اصلاح پہ آئے گا انسان. تو توحید کے مسئلے کو ایک اور طریقے سے آج کی آیت میں سمجھا رہے ہیں، کئی طریقوں سے بتاتے ہوئے آ رہے ہیں. قرآن کے 5,500 سے زیادہ آیتیں عقید توحید کی وضاحت ہے. عقید توحید کی وضاحت ہے. میں مان لیا کتے دین، کتے دین، کتے دین، دین دین دین، کتے کی بنیاد پر دین ہوتا ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے عقل کو لڑایا، سوچا سمجھا، یہ ہوگا، یہ دین کی بات، اسلام کی یہ بات ہوگی، کہہ دیا. ضرورت کے لیے تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ صحیح دین کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، تو بھی گناہ کا کام کیا. آپ کی عقل کی بنیاد پر قرآن نہیں ہے، آپ کی عقل کی بنیاد پر اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ کے حکم کی بنیاد پر دین ہے. اس یقین عقیدے کے ساتھ ہو کہ واقعی اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، آپ نے فرمایا ہے، یہ یقین ہونا، کتے کی بنیاد پر نہیں ہونا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئست کلمۃ الزعاموا. انگریزی میں یوں ترجمہ کر سکتے زعاموں کا، سپوز دیٹ کتے بہت بہت نیک بندہ تھا، کتے کی بنیاد کیسے آ گئی؟ صحیح بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ کہاں سے؟ ہر چیز کہتے جھوٹ کیسے ہوتی ہے؟ جس کے مزاج میں جھوٹ بولنا ہمیشہ ہوتا ہے وہ بھی کبھی سچ بولتا ہے. مشہور ہے ان الکذوب قد یصدق. منافقوں نے سچی بات کہی تو قرآن نے کہا انہوں نے بات تو سچی کہی لیکن یہ جھوٹے ہیں. سورہ منافقون کی پہلی آیت وہ ہے واللہ یعلم انک لرسولہ والمنافقون کاذبون. ظاہر کرنے کے لیے کہہ دیا انہوں نے انک لرسول اللہ،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی آپ اللہ کے رسول، نام آتا تو یقیناً 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 خصمیہ انداز ہوتا ہے، بات سچی پکی واقعی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے اس جواب میں فرمایا بات تو صحیح نکلی ان کی زبان سے، لیکن اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، یعنی زبان سے اقرار ہے، عقیدے کا نہیں ہے، یہ جھوٹے ہیں۔ ایک سے زائد واقعات ہیں۔ واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیت المال کی حفاظت میں آپ نے ٹھہرایا تھا، شیطان آ کر بیت المال کا مال ہڑپ کر کھا کے پی کے بستہ بھر کے اٹھا کر لے جا رہا تھا۔ آپ نے اللہ کا نام، وہ زبان صادق تھی صحابہ کی، پھر بسم اللہ کہا، آگے بڑھ کے پکڑے، ہاتھ کی گرفت میں آیا شیطان۔ ہم بھی صبح سے شام تک بسم اللہ پڑھتے ہیں، زبان کا فرق ہے، تاثیر نہیں، وہی نام ہے۔ رویا، گڑ گڑایا، اپنی مجبوری فاقہ کشی سنایا، آپ کے دل میں نرمی چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے رات والے مہمان کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے ایسا معقول عذر پیش کیا تو دل میں رحم آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے، پھر آئے گا جب۔ دوسری شب انتظار میں تھے، آیا۔ اس دن تو اور غیر معمولی زیادہ عاجزی انکساری کا اظہار کیا، محتاجی فقر و فقر کا، پھر مہربانی آگے چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات والے مہمان کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ امت کو بتانا تھا، پھر ہم کو نظر کیوں نہیں آتا، ہمارے ہاتھ میں کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ آپ نے فرمایا پھر اس نے جھوٹ کہا ہے، پھر آئے گا جب تیسری بار آیا، پختہ ارادہ کر کر پکڑ لیا آپ نے، پھر کہے ہیلے بہانے معذرت خواہی، رونا گڑ گڑانا سب کر لیا، اب کے بعد نہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ آخر میں اس نے کہا یہ سب معاملات چھوڑو، میں ایک صحیح بات بتاتا ہوں، آیت الکرسی پڑھ کر انگلی پھیر کر حصار کر دو، آپ صبح میں اٹھنے تک آپ کے مال کو کسی کی مجال نہیں ہاتھ لگانے کی، نہ کسی جن کی نہ شیطان کی۔ گنڈے بھی جن شیطانی سے، ڈاکو بھی جن شیطان ہیں، شر پسند نہیں، ہر چیز سے حفاظت ہو۔ جب نیک اچھی سچی بات مل گئی آپ نے چھوڑ دیا۔ مجھے بات یہاں پر یہ آخری جملہ سمجھانے کا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے بات بالکل صحیح کہی کہ آیت الکرسی کی جو فضیلت بتایا اس نے، مال کی حفاظت ہوتی جو بتایا، یہ بات بالکل سچ کہی، لیکن وہ جھوٹا ہے، لیکن وہ جھوٹا ہے۔ تو ہم بھی قرآن سے حدیث سے جن سے بیشتر باتیں کرتے ہیں، کاموں میں جب ضرورت پڑ جاتی ہے، مقصد آ جاتا ہے تو جھوٹ پر عمل کر لیتے ہیں، غلط طریقے پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ آج کی اس آیت میں خاص طریقے سے توحید کے مفہوم کو سمجھایا۔ یہ دنیا کی حکومتیں ظاہری چیز کو دیکھو، ایک عہدہ ہے، اس میں عزت ملتی، اس میں شہرت ملتی، چلتے رہتا، اس کے پیچھے مخالفین رہتے ہیں، سادے سیدھے الفاظ میں یوں لے لو، اپوزیشن رہتی، دوسرے پارٹیاں رہتی، جد و جہد کرتی، برا بھلا کرتی۔ یہ کوشش کیوں ہو رہی؟ یہ کوشش کئی مرتبہ ناکام ہوتی ہے، ایک مرتبہ کامیاب ہو کر اقتدار والی جماعت نیچے اتر جاتی ہے، اپوزیشن جماعت اقتدار پر آ جاتی ہے۔ تو ایک بڑی چیز سامنے مقصد ہے جس پر ایک کا حق نہیں بنتا، اس نوع سے سمجھا رہے ہیں۔ یہ شرک والی چیزیں جو کئی کوئی کر رہے ہیں، معبود کا درجہ دے کر بڑائی کا، تو آج کی آیت میں وہی مفہوم ہے۔ دیکھو ولو بالفرض،
یعنی ہے نہیں ایسا، پھر بھی تم غلط عقیدے پر، وہم پرستی پر 3-4 دن سے ایک پہلو کے پر بات چل رہی ہے، قل اللہ احد انما الہکم الہ واحد۔ اردو میں ترجمہ احد کا بھی ایک ہی چاہتا، واحد کا بھی ترجمہ ایک ہی چاہتا، پھر اللہ تعالیٰ جو احد ہیں واحد ہیں، یہ اردو کے ترجمے سے بنے ہوئے نہیں ہیں، وہ فکر فہم اس سے اونچی ہے، کیونکہ ایک جو گنتی بنتی ہے، ایک سے پہلے کیا ہے، کچھ بھی نہیں، تو ماننا پڑے گا اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو گویا ایک سے پہلے انہیں بھی نہیں تھا، نعوذ باللہ ایسا۔ اللہ تعالیٰ جو واحد ہیں اور احد ہیں، عدد گنتی کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ اسی شرط کے ساتھ ہی کہنا اور ماننا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ واحد ہے، ایک ہیں، گنتی کے لحاظ سے نہیں ہے، گنتی کے لحاظ سے لے تو پھر ساری کائنات سے پہلے اللہ تعالیٰ ہے، پھر اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں، نعوذ باللہ۔ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سرمد ہیں، ازل سے ہیں، ہمیشہ ابد تک رہیں گے، تک کی انتہا نہیں ہے، جس کے نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہو رہی ہے۔ اگر ولو بالفرض اللہ تعالیٰ کے ساتھ الہ نہیں آلہہ کا جیسا تم نے عقیدہ مان لیا ہے، یہ فلاں معبود کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، یہ کام لینا تو اس کے پاس جاؤ، یہ کام لینا تو اس کے پاس چلو، اس کے پاس کی وضاحت تفصیل سینکڑوں نے ہزاروں صفحات پر ہو سکتی ہے، بلکہ نا تمام بھی رہتی ہے، جو مختلف فکر وہم پرستی کے اوپر انسانوں کی سب سے بڑی کثرت اسی پر پڑی ہوئی ہے، جو قرآنی طریقے سے تعلیمات تربیت نہیں، ان کی بھی عملی زندگی کے اندر ایسی پڑی ہوئی ہے، کھوج کریں تو پتہ چلے گا۔ اگر وہ لو بالفرض کئی معبود ہوتے، جیسا اقتدار میں کئی کر کے آگے بڑھتے رہتے ہیں، کما یقولون، ان کے قول کے مطابق ہے ہی نہیں ایسا، ان کے غلط عقیدے، فاسد خیالات، ان کی غلط ایکٹیویٹی جو جد و جہد ہے اس کے لحاظ سے، تو اذن تو تب ضرور یہ سب کے سب مل کے وہ بڑی چیز تک پہنچنے کی کوشش میں پھر اس کو ہٹا کر پھر اپنا منشا چلانے کے لیے، اپنی قدرت بتانے کے لیے، اپنی بڑی پوزیشن ظاہر کرنے کے لیے لڑائی اس کے نہیں چلتی، یہ کیوں نہیں کرتے؟ ضرور تلاش کرتے الہ ذی العرشی، عرش والے کے پاس تک، ساری کائنات کی ہر چیز، تمام پر احاطہ کی ہوئی چیز کا ذات کا نام عرش ہے، وہ عرش والا اللہ تعالیٰ ہے، کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈتے تلاش کرتے، انسانی تحقیقات کی بنیاد پر دنیا کی تاریخ جو ظاہر کرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں، کبھی کئی جانوروں کی تحقیق کر کے یہ تحقیق محققین کہتے ہیں یہ 2 لاکھ سال پہلے یہ جانور تھا، یہ 1 کروڑ سال پہلے ایسا تھا، دنیا ایسی تھی، کب سے تھی نہیں پتا۔ ابھی 4 تا 6 مہینے کے آس پاس میں آثار قدیمہ کی تحقیق میں کھدوائی میں مملکت سعودیہ عربیہ میں زمین کے گہرائی میں کھڈوں میں ایک انگلی مل گئی انسان کی، تو دنیا کے محققین کو لا کر ٹھہرا کر دیا گیا، اور شعبے سے جڑے ہوئے افراد تحقیق تلاش کر کے کہنے لگے یہ 90,000 برس پہلے رہنے والے انسان کی انگلی ہے، ہو گیا انسان کے وجود کو انہوں نے اس سے اندازہ یوں لگا جتنی تاریخ وہی ہے۔ تاریخ جس سے بنتی ہے اتفاق سے، بچپن سے آج تک عربی سے جڑا رہا، اتفاق سے ہسٹری تاریخ کے مضمون کو بھی مکمل تحقیق کر کر اپنے ذوق کے لیے بندے نے
فن تاریخ سے یہ بھی الگ سے کامیاب کیا، جبکہ مجھے ضرورت نہیں تھی اس لائن پر. اپنے ذوق کے لیے کیا ہوتی ہے یہ تاریخ بنتی کیسا ہے، تاریخ ہوتی کیسا ہے، ساری دنیا کی تاریخ بناتے چلتے کیسا ہے. بلکہ اسی کی بنیاد پر گورنمنٹ آف انڈیا کی سب سے بڑی نوکری بھی مجھے ملی. مگر یہ لائن بدلنا پڑتا ہے، میں نے ملنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا. تو تاریخ کی بنیاد ایسی بنتی ہے. وہ شکل کو دیکھا سکتے کتے 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 کتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے قول وہم کے بنیاد پر یہ وہاں میں باطل ہے. یہ کہتے ہیں بلکہ صحیح ہوگا ایسا نہیں. تو ضرور یہ لوگ تلاش کرتے اس سب سے بڑے کرسی، وسیع کرسی السماوات والارض، یعنی عرش. کیوں نہیں رسائی ہوتی، کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ ایسا کہ مصری شیء لا ضد لہ ولا ند لہ، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے عربی زبان کے اندر. اس میں کسی کا کوئی جواب اس بات میں پازیٹو تو مل ہی نہیں سکتا. تو اس اعتبار سے وحدہ لا شریک مانو. پر پھر بھی اس عقیدے پہ چل رہے ہو نا، بس اسی عقیدے کی اصلاح کرواتا. اس عقیدے کی اصلاح کے بعد اس پر قائم رہنے کے لیے اس سے 500 سے کم آیتیں ہیں. نماز پڑھنا کرتے، یہ کرنا کرتے، یہ ذکر میں بیٹھنا کرتے، ڈوبنا کرتے، رات میں عبادت وقت دینا کرتے. یہ سب اس عقیدے میں پختگی کے بعد آپ کی ایک رکعت ہزاروں رکعتوں سے افضل اور بہتر ہے. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نماز میں کئی مرتبہ پڑھتے سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچتے تو بے ہوش ہو کے گر جاتے. کئی مرتبہ ایسا ہوا کرتا. ہم تو بار بار پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، نہ ہمارے بدن میں کپ کپاہٹ بھی نہیں تاری ہوتی. ہاں اس میں حسن پیدا کرتے ہیں تو کبھی خیرات کا پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی میٹھی آواز کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، کسی سے تعریف منوانا چاہتے ہیں. اس سے ہٹ کر ہماری پہنچ اس سے آگے ہو نہیں پاتی. وہ کیوں ہو؟ ان سے پوچھے تو فرمایا ہم نے دعویٰ کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں کہ یا کا نعبد، تیری ہی عبادت کریں گے، جبکہ کئی چیزوں کے اندر رغبت خود بخود ہماری ادھر مائل ہوتے چلی جاتی ہے، خیال ادھر آتے چلے جاتا ہے. زبان سے کہہ رہے ہیں کلم کلا جھوٹ چل رہا. بھیا کا نستعین ہم کہتے ہیں، پھر بھی ہم اس کے در پر اس کے در پر جا کے کھٹکھٹاتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں. کمال طریقے سے اللہ تعالیٰ ہی سے ہم طلبگار ہیں. یہ زبان کے الفاظ ہیں. عملی طور پر ہماری زندگی میں پوری طرح ہمارا اترنا دشوار ہے. مالک بن دینار کی زندگی کا طریقہ، ان کی سوچ اور فکر کا، اللہ نے فرمایا کہ سمجھ لو، عقیدہ درست کر لو. سبحانہ، سبحان کہتے ہیں ہر قسم کے عیب سے، نقص سے، کمی سے، جس کو لوگ غلط چیزیں اس کے طرف منسوب کر کر اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف، جبکہ کل گزری ہوئی آیت اس کی وضاحت تھی. افاسواکم ربکم بالبنین کے تحت ذکر کر دیا گیا. عمدہ اچھی چیز اپنے لیے منتخب کرتے ہو، سیکنڈ، تھرڈ اور فورتھ درجے کی چیز اللہ کے نام سے، اللہ کے عنوان سے، دین کے نام سے اس کے اوپر آگے بڑھاتے ہو. پھر کہتے ہو کہ اللہ سب کچھ ہے، اللہ سب کچھ پیدا کرنے والا، باقی رکھنے والا. یہ سوچ میں کھوٹ رکھے ہو جو کل کی تفسیر میں وضاحت گزری تھی. تو ہر قسم کی ذات سے اللہ تعالیٰ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، بلکہ تم جو سوچتے ہو اس سے بہت اونچا، بلند و بالا برتر ہے. تم جو کہتے ہو سب غلط ہے، بکواس ہے، تہمت ہے، وہم ہے. یہ صحیح کیا ہے؟ وہ صحیح جو بتا رہی ہے سب.
رب العالمین کی حقیقت سے واقف کرواتا ہے قرآن، اسی کی وضاحت ہے پورا قرآن۔ وضاحت ہونے پر اس پر باقی رہنے کے طریقے جو دین اسلام کے طور طریقے ہیں، اس طریقے کے اوپر باقی ہیں۔ کم و بیش کائنات کی ہر چیز، ہر مخلوق باقی ہے، صرف خرابی ہے تو انسانوں میں ہے۔ اس کی تفصیل اگلی آیت میں۔